اس امت سے نبی کو محبت دیکھ، موت سے بڑھ کر کوئی دنیا میں غم نہیں۔ عین موت کے درمیان میں بھی فرمایا او اسرائیل ٹھہر جا، ایک بات سن لے، میرا دل چاہتا ہے، میری حسرت ہے، میری تمنا ہے، میرا ذوق ہے، میرا شوق ہے، میرا دل چاہتا ہے امت کو، جن لوگوں کو تم تکلیف دو گے ان کا کیا حال بنے گا، جن عورتوں کو، جن مردوں کو تم عذاب دو گے ان کا کیا حال بنے گا۔ میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، ساری امت کے دکھوں کو آج میری چھاتی پہ ختم کر لے۔ نبی کی وفا دیکھ، اپنی جفا دیکھ، بغیرت تجھے کبھی شرم نہ آئی؟ تو نے شیشے میں منہ دیکھ کر کبھی یہ فیصلہ نہ کیا میری شکل یہودی کے مطابق ہے، عیسائیوں کے مطابق ہے، یا میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کے مطابق ہے؟ 1,39,000 صحابہ کرام نے نبی والی شکل بنائی، قطبوں ابدالوں نے نبی والی شکل بنائی، غوثوں نے نبی والی شکل بنائی، اور تیرا یہ حال ہے کہ اگر دوپٹہ سر پہ ڈال دیا جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا عورت ہے یا مرد ہے۔ سب کا ارادہ خسرے بننے کا ہو رہا ہے۔ 70 60 سال کے بوڑھے ہیں، کلے ختم ہو گئے، کلوں میں پھوک بھر کے پٹھے اس طرح پھرا رہا ہے۔ چھوکرا بنندہ پروگرام ہے۔ اسرائیل آدھا خبردار تھی، میں آیا، یہ کہا جا نہیں میں اجے تو لاوا میں۔ مسلمانوں، رمضان المبارک کا مہینہ، توبہ کر کے جاؤ۔ داڑھی منڈانا بھی کٹانا بھی گناہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے شکل ملاؤ، ابو بکر کی شکل سے پیار کرو، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم کی شکل سے پیار کرو، حضرت عثمان کی شکل سے پیار کرو، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل سے پیار کرو، حضرت حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شکل سے پیار کرو، امام زین العابدین کی شکل سے پیار کرو، اور سید عبد القادر جیلانی کی شکل سے پیار کرو، خواجہ علی احمد حجویری کی صورت سے پیار کرو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی شکل سے پیار کرو۔ تم ان یہودیوں اور عیسائیوں کی شکلیں بنا کے مر رہے ہو۔ کیسے وقت میں پیغمبر نے تجھے یاد فرمایا؟ آئے ان کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ۔ فرمایا لوگ قیامت میں کہیں گے فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ۔ اس عذاب سے نکل جائیں، اس مصیبت سے نکل جائیں۔ آدمی مر جاتا ہے، رگیں توڑ کے رکھ دی گئی، پیروں کی طرف سے جان نکلنی شروع ہوئی، کٹتے کٹتے ٹوٹتے ٹوٹتے حلق میں آ کر تالا لگ گیا، تختے پہ ڈال لیا غسل دینے کے لیے۔ اب آیا غسل دینے والا، کپڑے اتارنے کے لیے ہاتھ ادھر ادھر مارتا ہے، کپڑے اتارتا ہے، بازو مروڑتا ہے، کہتا ہے چورو ہے جسم اتنا کرم کیجیو، چورو ہے جسم اتنا کرم کیجیو، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیو، میرے کپڑے اتارو سنبھال کے۔ اور غسل دینے والے تمہیں کیا معلوم ہے میں موت کا صدمہ اٹھا کے آیا، میں موت کا جھٹکا کھا کے آیا، میں موت کی گھاٹی پار کر کے آیا، آج تو تیری انگلی بھی مجھے چھرے کی طرح لگتی ہے۔ آہستہ اتار، بازو نہ مروڑ، تکلیف نہ دے،
آج تیرے ہاتھوں میں میں مجبور ہوں، کل کو تو لوگوں کے ہاتھوں میں یوں ہی مجبور ہوگا۔ آج تو نے مجھے ننگا کر دیا، میرے کپڑے اتارنے والوں، میرے سوٹ اتارنے والوں۔ عورت کہتی ہے میری چوڑیاں توڑنے والی ہو، میرا ناک کا زیور اتارنے والی ہو، میرا سوٹ تو اتارنے والی ہو اور مجھے ننگا کرنے والی ہو۔ یقین کرو کل کو تم بھی یوں ہی ننگی ہو جاؤ گی۔ فرمایا موت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنی سخت گھبراہٹ آتی ہے ساری زندگی میں کبھی نہ آئی۔ منوں کے حساب سے آدمی میں رت خون بلڈ موجود ہے، موت کا ایک جھٹکا لگنے سے قطرہ باقی نہیں رہتا۔ کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ اور موت جسے کہتے ہیں بڑی عجیب شے ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پتہ چلا موت کا ذائقہ منہ میں بھی آئے گا، جہاں ہاتھ پیروں میں درد ہوگا، تکلیف ہوگی، منہ میں بھی کوئی علیحدہ ذائقہ ہے جو خاص ذائقہ ہے جو منہ میں آئے گا۔ تیاری ہو رہی ہے، غسل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، غسل دیا جا رہا ہے، صابن ملتے ہیں، پھر ہاتھ جسم پہ اس کے مارتے ہیں۔ آواز آتی ہے جس طرح ملتے ہیں گھوڑے کو نہ مل، اور زور سے تو پکے پھوڑے کو نہ مل۔ میرے جسم پہ آہستہ ہاتھ مار، تجھے کیا پتا ہے یہ رگیں توڑ دی گئی ہے، یہ ساری جسم توڑ دیا گیا۔ میں موت کا صدمہ اٹھا کے آیا، میں موت کی گھاٹی پار کر کے آیا، میں اپنے چاند جیسے بچوں کو اجاڑ کے آیا، میں ان کا پیار ختم کر کے آیا، میں اپنی بیگم کا لاڈ اجاڑ کے آیا، اس کی پیار کو ختم کر کے آیا۔ نہ جانے کس طرح سے وقت پاس کرے گی، بچے بھی لوگوں کے دروازوں پہ پھریں گے، لوگ ڈانٹا کریں گے، یہ رویا کریں گے۔ آہستہ ہاتھ مار، آج میرا یہ حال بن گیا، رحم کھائے گی ہرگز نہ یہ پرجفا ہے، تیغ برا اس کی نازو ادا، کوئی بچتا نہیں اس کا مارا ہوا، ایک دم میں یہ کر دے گی سب کو فنا۔ دیکھنا سر کو ہر ایک کے پھوڑے گی ہے، رشتہ جاں کو ایک روز توڑے گی ہے، سارے تن کی رگوں کو مروڑے گی ہے، لگا تسمہ نہ گردن کا چھوڑے گی ہے، اس کی تیغ ادا جب کہ چل جائے گی۔ آیا یہ وقت، صبح شام آیا۔ غسل دے کر فارغ ہو گئے، کہتا جان پر صدمے پڑے ہیں متصل، اور غسل کے پانی کو کر لے معتدل، آج میں تیرے ہاتھوں میں مجبور ہوں، میری زبان کو تالا ہے، جندرا ہے، قفل لگا ہوا ہے، میں بول نہیں سکتا، ٹھنڈے گرم کا خود خیال کر، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، اتنی بات یاد کر لے، آج میں تیرے ہاتھوں میں مجبور ہوں، کل کو تو نہ جانے کس کے ہاتھوں میں مجبور ہوگا۔ اور کہتا ہے مجھے تو غسل بھی تم دے رہے ہو، بڑے آرام سے صابن مل رہے ہو، بڑے آرام سے کفن کی تیاری کر رہے ہو، کئی بد نصیب وہ ہوں گے نہ کفن ملے گا، نہ غسل ملے گا، نہ جنازہ ملے گا۔ کیا معلوم ہے میرے تیرے مقدر میں کیا لکھا ہے، کیا بن جائے گا، کیا ہو جائے گا، کہاں وقت آئے گا، اسپتال میں یا بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرنا ہوگا۔
کسی کو پتہ نہیں موت کا. سودا خریدنے لاہور کراچی فیصل آباد جاتے ہیں, رات کو کہہ دیتا ہے ناشتہ جلدی تیار کرنا, سویرے اٹھنا, میں نے جانا ہے سامان خریدنے. ناشتہ تیار کر کے آگے رکھ کر مسکراتی پھرتی ہے اور موقع پا کر کہتی ہے جہاں اور سامان لے کے آؤ گے سوٹ یاد رہے, میرا سوٹ بھی یاد رہے. بچوں کو پکڑ کے لاتی ہے, ابا جی کو کہہ دو کھلونا لے کے آئیں. ابا جی کو بچہ بھی کہتا ہے, سر پہ ہاتھ پھیرتا, بیٹا ضرور لاؤں گا. میاں بیوی کی نظریں مل رہی ہیں, مسکرا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, خوشی ہو رہی ہے, اور موت کہتی ہے تمہاری یہ آخری ملاقات ہے. سوٹ تو تب لائے گا جب خود آئے گا, کھلونا تو جب آئے گا جب خود آئے گا. یہ میاں بیوی کی نظریں آخری مل چکی, آج کے بعد نہیں. ہزاروں لوگوں کو مرتے دیکھا, پتہ نہیں کیا کیا منصوبے لے کر کے گئے, کیا کیا پروگرام لے کے گئے, رستے میں ہی وقت آ گیا, رستے میں ہی وقت آ گیا. اور اب تو اخباروں میں آنے لگا اتنے دن ہو گئے 4 بے وار سی لاش ہیں, پہچاننی نہیں جاتی, شناختی کارڈ وغیرہ نہیں ہے. کیا پتا آپ میں سے یا میرا کون کون لاوارث قرار دے دیے جائیں گے. پھر کفن کی تیاری کی جاتی ہے, جلدی کرو اور کام بھی بھگتانے ہیں, پہنچاؤ. کہتا پھر کفن کی وقت ہوا تی ہے ندا, اے میرے غمخوار میں تجھ پر فدا. آخری وقت آ گیا, سارا کفن پہنا دیا, منہ کھلا چھوڑ دیا, اعلان کر دیا آؤ آخری مسافری جس نے منہ دیکھنا ہو آتا جائے, دیکھتا جائے, چلتا جائے. ہزاروں آ رہے ہیں, ہزاروں جا رہے ہیں. ان منہ دیکھنے والوں کے دل میں یہ نہیں آتی کہ آج تو اس کا آخری منہ دیکھ رہی ہیں, کل کو میری موت آ گئی تو پتہ نہیں میرا کوئی منہ بھی دیکھے گا کہ نہیں. تماشا بناتے ہیں ہر چیز. ادھر سے کسی نے آواز لگائی جلدی کرو منزل پہنچاؤ, اور کام بھی تو کرنے ہیں, جلدی کرو کیوں دیر لگا رہے ہو. آواز آتی ہے, روح پکار کے کہتی ہے کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھکے, کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھکے. اور دیکھ لیں بھائی بہن کچھ دیر تک, اور جلدی کرنے والوں آخر چلا ہی جاؤں گا, آخر اس گھر کو میں چھوڑ جاؤں گی, مڑ کے اس میں کبھی نہ آؤں گی. تمہیں اتنی کیا جلدی ہے, اتنا شور نہ کرو, اتنی جلدی نہ کرو. میرے بہن بھائی کو ایک مرتبہ اور منہ دکھا دو. ہزاروں کو تم دیکھو گے, ہزاروں تمہیں دیکھیں گے, مگر یہ میری شکل آخری آج نظر آ رہی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رویا کرتی تھی, او انس مجھے وہ ہاتھ تو دکھا میرے ابا کے قبر پہ جن ہاتھوں سے تم نے مٹی ڈالی. 6 مہینے زندہ رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قسم کھاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فاطمہ الزہرا کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا, پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا. میرے ابا رخصت ہو گئے, میں کیا کروں گی اس دنیا میں. اور اتنی نیک خاتون تھی. آخری وقت ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. بہنوں بیٹیوں تم سال میں آتی ہو, کچھ تو پلے باندھ کے لے جاؤ. آخری وقت میں حضرت علی کو بلوایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور فرمایا میری ایک وصیت ہے اس کو پورا کر دینا, اور وہ یہ ہے اگر میرا انتقال دن میں ہو جائے تو جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. میری موت اگر دن میں آ جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. کیوں, کس لیے؟ فرمایا میری ساری زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی, میری تمنا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے. اتنی شرم والی نبی کی بیٹی, اتنی غیرت والی,
نبی کی لخت جگر. پھر اللہ پاک نے کیا مقام دیا؟ میدان محشر ہوگا، پل صراط لگی ہوگی، انبیاء پیغمبر رسول گزریں گے، صحابہ کرام گزریں گے، قطب ابدال گزریں گے، غوث گزریں گے، بادشاہ گزریں گے، فقیر گزریں گے. جب آئے گی باری خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم. اے آدم صفی اللہ، اے نوح نجی اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے اسماعیل ذبیح اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، اے صحابہ کرام کی جماعت اور کتبوں ابدالوں، یغضوا من ابصارکم، اپنی نظروں کو نیچا کر لو، فاطمہ الزہرا پل صراط سے گزرنے والی ہے. آج کل عورتیں یہ پتہ نہیں کرتی فاطمہ الزہرا کا لباس کیسا تھا. وہ ٹیلی ویژن پہ دیکھتی ہیں نا ایکٹریسوں کو، ویسے ہی کپڑے بناتی ہیں، ویسا ہی بول چلنے چالنے میں ڈنگ اختیار کرتی ہیں. تم نے نبی کی بیٹیوں کا ڈنگ اختیار نہ کیا، ان عورتوں جن کی جھولی میں قرآن اترا. تمہیں معلوم ہے سب سے پہلا قرآن اس کائنات میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے تو کہا حضرت خدیجہ کو سنایا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ چیز مجھے ملی ہے. آج کی عورت گانا سنے گی، ڈنگ سنے گی، ڈرامے سنے گی. خدیجہ مبارک ہو، تو کائنات میں سب سے پہلے قرآن سننے والی عورت ہے. نبی نے فرمایا میں ڈر رہا ہوں، زملونی زملونی، مجھے موٹی چادر اڑا دو، میری کمبلیاں اڑا دو. دسرونی انی اخاف علی نفسی، میں ڈر رہا ہوں میری جان نہ نکل جائے. سیرجفونی، مجھے ڈر ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے اللہ اللہ واللہ لا یخزیک ابدا، اللہ پاک آپ کو ہرگز ذلیل نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ یتیموں پر شفقت فرماتے ہیں، غریبوں کی ہمدردی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، محتاجوں کے سودے خرید کے لاتے ہیں. مدینے پاک میں بازار ہے سوق النبی، نبی کا بازار. اور نبی نے بازار کب بنایا؟ یہ وہ بازار ہے جہاں بیواؤں محتاجوں کو سودے خرید کے لانے کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے. اپنی چادر میں، اپنی جھولی میں سامان خرید کر لے جاتے تھے محتاجوں غریبوں کا. اس لیے کہتا ہے کہ جلدی کرو، منزل پہنچاؤ، اور کام بھی بڑے کرنے ہیں، جلدی کرو، بہت دیر ہو گئی. کہتا ہے اٹھانے والوں کیوں جلدی ہے تمہیں، اے اٹھانے والوں کیوں جلدی ہے تمہیں، او بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے. یہ میرے یتیم بچے، یہ میرا پیار اجڑ گیا، میرے بچوں کو لاڈ ختم ہو گیا، ارمان ختم ہو گئے، رویا کریں گے، کوئی نہ پوچھے گا کیوں روتے ہو. یہ ننھی ملنی دھی میری، یہ بچیاں رو لیں گی. بہانے بہانے لوگ تانا دیا کریں گے، بہانے بہانے لوگ جھڑکے دیا کریں گے، دروازوں پہ کھڑا نہ ہون دیں گے. ماں باپ جن کے زندہ ہو عید کے دن پوچھیں گے تمہیں کیا چاہیے، یہ عید کے دن 4 آنسو بہا کر 2 سانس لے کر بیٹھ جائیں گی. ایک مرتبہ اور دکھا دو، سوچا کریں گے ماں کیسی ہوتی ہے، امی کیسی ہوتی ہیں. ایک مرتبہ منہ اور دکھا دو. زیادہ جلدی نہ کرو، دکھا دو انہیں. یہ لاوارث ہو گئے، آج بے سہارا ہو گئے، آج ان کی محبت اجڑ گئی، پیار اجڑ گیا. کہتا پر ایک بات ہے،
خیال کرنا میری عزت برباد نہ کرنا، میری بیوہ کو نہ تاڑنا، میری دھیوں کی عزت کو آپ برباد نہ کرنا، میں قبر میں ہوں گا، کل کو ایسا ہو سکتا ہے تم دنیا ہی میں ہو، تمہاری دھیوں کی آبرو اڑا دی جائے، تیری بہن کی عزت اڑا دی جائے۔ ایک مسند کی روایت میں ہے، جب آدمی کسی کی دھی کی بہن کی عزت برباد کرتا ہے، جب تک اس کی دھی بہن کی عزت نہ لٹ جائے موت نہیں آئے گی۔ خوش پھرتے ہو؟ فرمایا اے اٹھانے والوں کیوں جلدی ہے تمہیں، او بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے، یہ غریب معصوم آج انہیں عقل بھی نہیں، امی مر گئی ہے، ابا فوت ہو گئی ہیں، انہیں یہ بھی کبھی سنا کریں گے، ان کو دکھا دو۔ اور میرا اپنا حال یہ بن گیا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ گھر سے اٹھایا جاتا ہے 3 چیخیں مارتا ہے، 3 چنگیاڑ مارتا ہے، اور یوں فرمایا آدمیوں کے سوا سب سنتے ہیں، اگر لوگ ان چیخوں کو سن لیں تو جگر پھٹ جائیں، کلیجے پھٹ جائیں۔ ہر آدمی کہتا ہے کاش میں اس گھر میں دل نہ لگاتا، اس گھر کو اپنا مسکن نہ بناتا، ٹھکانہ نہ بناتا، آج چھوڑ کے جاؤں گا۔ اے کاش یہ مکان ہمیشہ کے لیے میں نے بنایا تھا، رہنے کے لیے کوٹھی بنائی تھی، بسنے کے لیے بنگلہ بنایا تھا، آج اس میں سے نکل جاؤں گا، اور ایسا نکلوں گا پھر کبھی آؤں گا نہیں، آنے کی اجازت نوا سے نہیں ہے۔ دوسری چیخ مارتا ہے اے کاش میں اس دنیا کو اپنا نہ بناتا، کچھ آخرت کی تیاری کرتا، موت آئی تو ننگا ہوں، پلے سامان کوئی نہیں۔ اور گھر سے نکلتے ہوئے کہتا ہے لوگوں میرے گھر کا خیال کرنا، میری عزت کو برباد نہ کرنا، اور کہتا ہے اے خدا سنتا ہے دل کی بات تو، اور مدعا دیتا ہے ہاتھوں ہاتھ تو، اور کھٹکھٹاتا ہوں تیری چوکھٹ کو میں، تیرے دروازے پہ گرنے لگا ہوں، تیری حاضری میں حاضر ہونے لگا ہوں، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میری گناہوں کی وجہ سے بربادی ہو گئی، مجھے معافی عطا فرما۔ ہزاروں گناہ میں اپنے ذمے لے چلا ہوں، ہزاروں گناہوں کا بوجھ میرے اوپر پڑ رہا ہے، ایسے گناہ جن کو میں گناہ بھی نہ سمجھتا تھا، جن کو میں برائی خیال نہ کرتا تھا، جن کو میں عیب نہیں سمجھتا تھا، آج میرے گلے میں وہ گناہ فٹ ہو گئے، وہ مجھے گناہ تنگ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، جن کو میں نے کبھی گناہ ہی نہ سمجھا۔ اس طرح یہ آخری بارات اور آخری دلہا گھر سے نکل جاتا ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں کبھی نہیں آتا۔ اللہ والے ہوں، غریب ہوں، امیر ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں، قبروں میں سب کو جانا پڑے گا۔ ہم نے نماز کا اہتمام نہیں کیا، حدیث شریف میں آتا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے مسواک کر کے وضو کر کے نماز پڑھنے والے کو آخری وقت میں ضرور کلمہ نصیب ہوگا، ضرور کلمہ نصیب ہوگا، اور فیم کھانے والا کوشش بھی کرے پھر بھی آخری وقت میں منہ سے کلمہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے آج آخری جمعہ ہے، میں نے آخری زندگی کے بارے میں کچھ عرض کر دیا، بیان کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی موت کا معاملہ آسان فرمائے، اور ساری امت کی مغفرت فرمائے، ساری مخلوق پہ فضل اور کرم فرمائے، سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما، ایمان اور یقین کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرما۔ مولا کریم کپڑے ہوں نہ ہوں، دولت نہ ساتھ ہوگی، حکومت سلطنت ساتھ نہ ہوگی، ایمان قرآن ساتھ مل جائے،
قرآن کے ساتھ اتنا پیار کر، اتنی محبت کر، اتنا دل لگا کہ تیرے سارے گھر والے تجھے قبر میں چھوڑ کر چلے آئیں اور قرآن تیری ساتھ قبر میں بندہ بن کر بیٹھ جائے، قبر میں بندہ بن کر۔ منکر نکیر آئیں گے سوال کرنے کے لیے، زمین کو پھاڑتے ہوئے مردہ گھر بڑھائے گا۔ میرے تیرے نبی نے ارشاد فرمایا، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا گھبرانا، جواب میں دوں گا، کچی یاری نہیں۔ ہر وقت تو مجھے پڑھا کرتا تھا، قرآن کی خدمت کرتا تھا، محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا، بے وفا دوست نہیں ہوں۔ جب تک تجھے جنت میں نہ لے جاؤں، پہنچا دوں، میں تیرے سے الگ نہیں ہوں گا۔